فرمایا وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا آسمان ہدایت پر سراج منیر کے طلوع ہونے کے بعد ایمان اور یقین سے محروم رہنے والے بیماروں نے سب سے پہلا اعتراض ہی یہی کیا، کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا دیا؟ استفہام انکاری، یعنی بشر رسول نہیں بن سکتا۔ پرانے بیماروں نے کہا دوسرے مقام پر وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، یہ کیسا رسول ہے جو ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، چلتا ہے، جاگتا ہے، سوتا ہے، ہنستا ہے، روتا ہے، اور بازاروں میں تجارت کرتا ہوا نظر آتا ہے، تجارت کرتا ہوا، تعویذ بیچتا ہوا نہیں۔ تعویذ فروشی انبیاء اور رسول کا ذوق نہیں ہے، یہ اجمی فنکاروں کی ضرورت ہے، نبیوں رسولوں کا یہ ذوق نہیں۔ حریف کی زبان سے بھی سچ نکل گیا۔ وہ کہتے ہیں نا الفضل ما شهدت به الاعداء، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، یہ تو ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، بازار میں تجارت کرتا ہے، بھلا یہ کیسا رسول ہے؟ رب العالمین نے فرمایا لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا۔ اگر دھرتی کے سینے پر نوری آباد ہوتے، ملائکہ آباد ہوتے تمہاری جگہ، تو ہم ان کی رہنمائی کے لیے پیغمبر بھی نوری بھیجتے، لیکن جب تم خاکی ہو تو تمہارا قائد بھی خاکی بھیجا گیا۔ ہم تو اس حد تک خیال رکھتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، ہم تو جب کسی قوم کے پاس اپنا رسول بھیجتے ہیں تو وہ زبان بھی انہی کی بولتا ہے تاکہ نطق و بیان کی اجنبیت رکاوٹ نہ بن سکے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا
وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم مدین کی طرف ہم نے انہی میں سے کا ایک فرد انہی کے بھائی کو اپنا پیغمبر بنا کے بھیجا، اور عاد میں انہی میں سے کا ایک فرد ان کے بھائی کو اپنا پیغمبر بنا کے بھیجا، قوم سمود کے پاس انہی میں سے کا ایک فرد ان کے بھائی کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، از آدم تا رحمت عالم تمام انبیاء اور رسل انسان تھے، تین ہیں، ناری، نوری اور خاکی۔ ناریوں میں سے کوئی نبی نہیں بنا، نوریوں میں سے بھی کوئی نبی نہیں بنا، یہ کنسرن ہے۔ جتنے انبیاء اور رسول آئے وہ سب نبوت کا نگینہ اللہ نے بشریت کی انگوٹھی میں ہی سجایا ہے۔ رسالت کا ہیرا اللہ نے بشریت کی انگوٹھی میں ہی سجایا ہے۔ اب اگر کوئی انگوٹھی کا انکار کرے تو وہ ہیرا کہاں رکھا جائے گا؟ جب ظرف نہ رہے تو مصروف کہاں ہوگا؟ اذا فات الشرط فات المشروط۔ نبی کی بشریت کا انکار در حقیقت نبوت کا انکار ہے۔ مولوی صاحب تو جوش میں جو منہ میں آتا ہے کہہ جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ تیر کہاں لگ رہا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ جب وہ یہ کہتا ہے کہ نبی کو بشر کہنا توہین ہے، اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ بہرحال یہ میں یاد کر رہا تھا، پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، اللہ کے بعد اس کائنات میں بشریت کا مقام سب سے اونچا ہے۔ اللہ کے بعد اس کائنات میں انسانیت سب سے بلند و بالا ہے۔ اور جنہیں اس سلسلے میں کمپلیکس ہوا، احساس کمتری ہوا، وہ اس لیے ہوا کہ وہ مقام بشریت سے واقف ہی نہیں۔ انہوں نے اپنے ڈھانچے کو معیار بنا لیا بشریت کا، انہوں نے سمجھا ایک سر، دو کان، دو آنکھ، دو بازو، دو ٹانگوں والے کو انسان کہتے ہیں۔ یہی بیسک مسنگ ہے، بنیادی غلط فہمی یہی ہے۔ ایک سر، دو کان، دو آنکھ، دو بازو، دو ٹانگ والے کو انسان نہیں کہتے، حیوان ناطق کہتے ہیں۔ حیوان ناطق کہتے ہیں۔ انسان ابو بکر صدیق کو کہتے ہیں، انسان عمر فاروق کو کہتے ہیں، انسان عثمان ذو النورین کو کہتے ہیں، علی المرتضیٰ کو کہتے ہیں،
طلحہ و زبیر کو کہتے ہیں، سعد کو کہتے ہیں، سعید کو کہتے ہیں، سلمان و بلال کو کہتے ہیں، عمرو ابن عاص کو، سعد ابن ابی وقاص کو، ابن عوف ابن ولید کو کہتے ہیں، ابو ہریرہ کو، حسن و حسین کو، معاویہ بن ابی سفیان کو کہتے ہیں کہ جو ہیں تو پیکر خاکی لیکن پرواز اخلاقی. ہے تو پیکر خاکی لیکن پرواز افلاکی، جن کے عروج کو جبرائیل بھی رشک کی نگاہوں سے دیکھتا ہے. مریدوں کے نذرانوں پہ پڑنے والے تبرکات، جن کی نظر میں اتنی ہوس کہ مرید کھجلی بھی کرے تو وہ سمجھتے ہیں نذرانہ نکال رہا ہے. انہوں نے سمجھا شاید انسان ہم جیسوں کو کہتے ہیں. میں نے جب قرآن سے پوچھا تو قرآن نے کہا ان جیسوں کو تو فل انعام کہنے سے بھی تسکین نہیں ہوتی، بل ہم اضل کہنا پڑتا ہے. ان جیسوں کو تو کل انعام کہنے سے بھی تسکین نہیں ہوتی، بل ہم اضل کہنا پڑتا ہے. ہاں، قلب کی دھرتی کو تیار رکھیے، قرآن کریم کے شبنمی قطرے اسے سیراب کر دیں. آگ جلانے کے لیے لکڑیاں تیار کرتے ہو نا، اللہ نے بھی نارے جہنم کے لیے لکڑیاں تیار کی. یہاں سوئی گیس آیا ابھی رات میں آگے، لکڑیاں بھول تو نہیں گئے ہو؟ آگ جلانے کے لیے ایندھن ہوا کرتا ہے، اللہ نے بھی نارے جہنم کے لیے ایندھن تیار کیا. قرآن پاک نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. ہم نے نارے جہنم کے لیے جنوں اور انسانوں میں سے لکڑیاں چنی، ایندھن تیار کیا. ان کی پہچان لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. نارے جہنم کے لیے جنوں اور انسانوں میں سے ہم نے کچھ کردار منتخب کیے ہیں بطور ایندھن. ان کے سینے میں دل تو ہے لیکن تفکر سے خالی. اونلی بلڈ سپلائرز، ان کے سینے میں جو دل ہیں خون پمپ کرنے والے پرزے، تفکر سے خالی. آنکھیں موٹی موٹی ہیں لیکن بصیرت سے خالی. سننے کے لیے کان ہے لیکن حق کی سماعت سے خالی. طبلہ سرنگی کی دھنوں میں قوالی کو سن کر جھومتے ہیں اور قرآن سن کر اونگتے ہیں. اولئک کالانعام بل هم اضل. یہ دیکھنے میں تو انسان ہے لیکن قرآن کریم نے فیصلہ دیا یہ جنگل کے بہائم اور
جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، وہ پٹڑی سے نہیں اترے، یہ کم وقت پٹڑی سے اتر گئے ہیں۔ نبی بشر ہوتا ہے لیکن بے شر ہوتا ہے، نبی بشر ہوتا ہے لیکن اب اس باشر کو کیا پتا کہ بے شر کس کو کہتے ہیں؟ اس باشر کو کیا پتا کہ بے شر کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو کہتا ہے نبی کو بشر کہنا توہین ہے، گستاخی ہے۔ میں کہتا ہوں اس بول و براز کے مجسمے کو بشر کہنا انسانیت کی توہین ہے۔ پہلے خود انسان بنو، پھر مقام بشریت سمجھ میں آئے گا۔ رسول انسان ہے لیکن انسان ایک کامل۔ گجرات کے روشن ضمیروں، کسی کی شخصیت کو پرکھنے کے لیے 3 گواہیاں بڑی بے ساختہ ہوتی ہیں۔ کسی کی شخصیت کو جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے 3 گواہیاں بڑی مستند اور بے ساختہ ہوتی ہیں۔ شوہر کے لیے بیوی کی گواہی، آقا کے لیے خادم کی گواہی، اور محلہ دار کے لیے پڑوسی کی گواہی۔ آدمی جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کا عموماً سٹائل آرٹیفیشل ہوتا ہے۔ گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس میں تسنع آتا ہے، وہ بن ٹھن کے بڑا متقی بن کے نکلتا ہے۔ لیکن گھر کے اندر چوں بخلوت میران آکار دیگر می کنن کے مصداق کھلی ہوئی کتاب ہوتا ہے۔ یہ حضرت صاحب قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی بیویاں اکثر ان کی اس لیے قائل نہیں ہوتی کہ حضرت صاحب کی زندگی ان کے سامنے کھلی ہوئی کتاب ہوتی ہے کہ حضرت صاحب گھر کی 4 دیواری میں کیا کرتے ہیں۔ باہر نکلے تو حضرت صاحب ہمسایہ جبریل امین بن کر نکلتے ہیں۔ خادم اپنے آقا کو بہت اچھی طرح جانتا ہے کیونکہ وہ قریب رہتا ہے۔ دور رہنے والوں کی بنسبت پڑوسی بھی زیادہ جانتے ہیں۔ میں داعی توحید اور بانی سنت انسان کامل سید ملک اعظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے ضمن میں آج یہ 3 گواہیاں پیش کرتا ہوں۔ بیوی کی گواہی، خادم کی گواہی اور پڑوسیوں کی گواہی۔ ارباب علم و دانش، بیوی بھی کوئی نوخیز یا نا تجربہ کار نہیں، 55 سالہ عمر رسیدہ جہاں دیدہ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح کس سے ہوا؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ حضور کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 25 سال، اور خدیجہ کی عمر نکاح کے وقت 40 سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو آپ کی عمر 55 سال کی عمر میں انسان کی رائے بڑی سنجیدہ ہوتی، جذباتی نہیں ہوتی۔ 55 سال کی عمر میں انسان کی سوچ اور رائے بڑی سنجیدہ ہوتی ہے، اس میں ثقافت ہوتی ہے۔ وہی کا پہلا سبق لے کر
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے. حدیث میں آتا ہے کہ سنسنی تھی، اللہ کے رسول کے جسد اطہر پہ لرزہ تھا اور کپ کپی تھی. وہی کا سبق لے کے آئے تھے، قرآن سن کر آئے تھے. اور قرآن کسی شاعر کے مصرے نہیں ہے، علم ہے. خود حق تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں کوئی پہاڑ اتنا مضبوط نہیں ہے جو قرآن کی ہیبت کو برداشت کر سکے. فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ہم اگر کسی مضبوط پہاڑ پر بھی قرآن اتارے تو کانپ کانپ کر ریزہ ریزہ ہو جائے. روئے زمین پر کوئی پہاڑ اتنا مستحکم نہیں ہے جو قرآن کریم کی جلالت کو برداشت کر سکے. قلب رسول میں اللہ نے یہ وسعت رکھی ہے کہ جہاں یہ سما سکے. ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے. میرا ہی دل وہ ہے کہ جہاں تو سما سکے. دوستو آپ ابھی بیان سن رہے تھے. آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک بھی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. شکریہ.